محترم سامعین و معزز ناظرین، سیالکوٹ کے اندر افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ میں اور میرے تمام متعلقین اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح بے دردی کے ساتھ کسی کو قتل کر دینا، خواہ وہ کافر ہو خواہ کوئی مسلمان ہو، اسلام کے اندر سختی سے اسے منع کیا گیا ہے، بلکہ اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے، اور ایسے قتل کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ایک سری لنکن جو ہے وہ سیالکوٹ کے اندر قتل ہوا ہے، ایک جو ہے وہ فیکٹری کا مینیجر قتل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، اس نے قتل نہیں کیا یا زمین کے اندر اس نے فساد نہیں مچایا، ویسے ہی اس کو قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، وہ قتل کرنے والے نے اس ایک فرد کو نہیں قتل کیا، ساری انسانیت کو اس نے قتل کیا۔ اور جس بے دردی کے ساتھ اس پر تشدد کیا گیا اور لوگوں کے پورے جرمٹ جو ہے اس پر ڈٹ پڑا اور اس پر تشدد کیا اور پھر اس کو جلا دیا، یہ انداز محترم سامعین، یہ بربریت اور اس طرح کا تشدد برا انداز اسلام کے اندر ہرگز نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر الزام کیا ہے؟ جی اس نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، اس نے مذہب کی توہین کی ہے۔ اللہ کے بندو، پاکستان کے اندر مستقل قانون ہے گستاخی بے ادبی کے اور مقدسات کی توہین پر، پاکستان کے اندر مستقل قوانین ہیں۔ آپ جو ہیں وہ عدالت کی طرف رجوع کریں، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں۔ اس طرح تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، پاکستان کے اندر کم کم جو ماحول بنا ہوا ہے، پھر تو اس کے مطابق کوئی کسی کو گستاخ کہتا ہے، کوئی کسی کو بے ادب کہتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو گستاخی بے ادبی اگر کی ہے تو یہ کس نے حق دیا کسی کو کہ قانون کو ہاتھ کے اندر لے، کل کو کوئی کسی پر فتویٰ لگائے، کوئی کسی پر فتویٰ لگائے، اس طرح جو ہے وہ پاکستان کے حالات خراب ہوں، پاکستان بدنام ہو اور اسلام بدنام ہو۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ جن لوگوں نے کیا انہوں نے ہرگز اسلام کی خدمت نہیں کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے معاہد کو، جو معاہدہ کر کے اسلامی ملک کے اندر آیا، خواہ ویزا لگوا کے آیا، کسی معاہدے کے تحت آیا، خواہ اس نے شہریت حاصل کر لی، خواہ وہ نوکری کے لیے آیا، معاہدہ کر کے وہ کسی اسلامی ملک کے اندر رہ رہا ہے، اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا تو ذہن میں رکھ لے، قتل کرنے والا بے شک وہ سمجھتا رہے میں نے دین کی بڑی خدمت کر لی ہے، وہ سمجھتا رہے کہ میں نے گستاخ کو، بے ادب کو جو ہے وہ مار دیا ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ایسے بدبخت لوگ جو کسی معاہد کو قتل کرتے ہیں، معاہدہ کرنے والے کو قتل کرتے ہیں، جو اسلامی ملک کے اندر رہنے والا ہے، وہ جنت کے اندر جانا تو دور کی بات ہے، 40 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، وہ اس خوشبو تک کو نہیں سونگھ سکے گا، چاہے جائے کہ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کو بھرپور کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ بھی اسی سال کا واقعہ، یہ سال ختم نہیں ہوا، جو ہے وہ خوشاب کے اندر جو بینک مینیجر تھا اسی کے سیکورٹی گارڈ نے جو ہے وہ مار دیا، اور جو پھر نعرے لگائے کہ میں نے گستاخ کو، بے ادب کو مار دیا۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، وہ سیکورٹی گارڈ کی اپنی غلطی تھی، جس کی وجہ سے بینک مینیجر نے اس کو کچھ سمجھایا، کچھ جو ہے وہ اس کی سرزنش کی، جس کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح کے تو واقعات پھر ہوتے رہیں گے۔ ہماری اپیل ہے حکومت پاکستان سے کہ بھرپور کارروائی کرے، اور اس کے پیچھے جتنے بھی کردار ہیں ان کو بے نقاب کرے اور ان کو منظر عام پر لائیں اور ان کو عبرتناک سزا دیں، تاکہ کل کو کسی کو دوبارہ اس قسم کے واقعات کرنے کی جو ہے وہ جرت نہ ہو۔ اور پھر سب سے بڑھ کر میں اہم بات آخر میں کر دوں، یہ جو لوگ مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یہ جو مذہب کے نام پر کفر کے فتوے، منافقت کے فتوے،
اور فسق کے فتوے لگا رہے ہیں، ان کو کنٹرول کریں، ان کو کنٹرول کریں۔ فتوے لگانا مفتیان کرام کا کام ہے، اور ہر مسلک کے بڑے بڑے مفتیان کرام موجود ہیں، وہ فتوے لگائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گلی محلے کے اندر 2 دن 4-5 نمازیں پڑھتے ہیں اور مفتی بن جاتے ہیں، اور جو ہے وہ تھوڑا سا قرآن مجید پڑھتے ہیں اور مفتی بن جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ ابھی سے حکومت کو چاہیے کہ پیچھے لگ جائیں ایسے لوگوں کے جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، خاص طور پہ مذہب کے نام پر جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، ان کو پکڑیں اور ان کو روکیں، تاکہ لوگ جو ہیں ان کی لوگوں کے جذبات کو اپنے قابو میں لے کر، یہ لوگ جو ہیں وہ پھر لوگوں کو مرواتے ہیں، ان کو قابو میں رکھے حکومت پاکستان۔ یہ درد بھرے الفاظ کے ساتھ جو بھی تھا میں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کے اندر سرخرو فرمائے، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔